بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس قدر حسن و جمال عطا فرمایا اور ان کا حسن روز بروز کیسے بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار کیوں بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کے اندر کون کون سے کام سر انجام دیتے ہیں، اور کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر رضی اللہ عنہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا سیر کرتا رہتا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، اور نہ ہی فرشتے، اور نہ ہی زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، اور نہ ہی کوئی جن و انس تھا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمانا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے قلم، دوسرے حصے سے لوح، اور تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے حاملین عرش، دوسرے حصے سے کرسی، اور تیسرے حصے سے باقی سب فرشتے پیدا کیے۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا اپنے اوپر مشاہدہ کیا تو بے ساختہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر اور سجدہ عبادت کے لیے گر گئے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ 30,000 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور سجدہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مصروف رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عرش کے دائیں طرف ایک نور کی نہر ہے، 7 آسمان، زمین اور 7 سمندر کے برابر وہ بڑی ہے، اور اس میں روزانہ سحری کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نہاتے ہیں، جس سے ان کے نور اور حسن جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو جو قطرہ بھی گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہزاروں فرشتے عطا فرماتے ہیں، جن میں سے 70,000 فرشتے بیت المعمور جاتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر منظور میں ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ دنیا کے معاملات کا انتظام کرنے والے 4 مکرم فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہواؤں اور لشکر پر مکرم ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش
اور نباتات پر مقرر ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض ارواح پر مقرر ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان 3 فرشتوں کو ان کے امور کی اطلاع دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل آسمان کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو انہیں بیت المعمور میں امامت کراتے ہیں۔ پس آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری کا ذکر کرتے ہوئے روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتے ہی سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے کے اندر گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا۔ چنانچہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی سرداری پر مقرر فرما دیا۔ پیارے دوستو، فتح الباری کے اندر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا معنی عبداللہ ہے، اور میکائیل کا معنی عبید اللہ ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کا معنی عبد الرحمن ہے۔ ہر وہ لفظ ان کے ساتھ استعمال ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا یعنی عبداللہ کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کسی صورت کے اندر دیکھنا ممکن نہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم نے ان کی اصلی صورت میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ تو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلی صورت دیکھوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو یہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ بقیہ عزت میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں۔ بس حسب وعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ اور دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں جو موتی کے بنے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حمزہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت ان کی اصلی صورت میں کروا دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی طاقت تمہارے اندر موجود نہیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتے رہے، جس کی وجہ سے حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ تشریف فرما ہو گئے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کعبہ کی ایک لکڑی پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ یہ لکڑی وہ تھی کہ مشرک لوگ جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو اپنے کپڑے اس لکڑی پر
لٹکا دیتے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظروں کو اٹھاؤ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ لو۔ چنانچہ انہوں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ سبز کھیتی کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا دیکھنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت کے اندر دیکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مختلف شکلوں کے اندر دیکھنے کا تذکرہ کئی احادیث کے اندر موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری شکلوں کے اندر تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کی اصلی صورت کے اندر ان کا مشاہدہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔